الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات کرام، میرے آپ سے خواہش کیا ہے جو حضرات نیچے بیٹھے بہتر ہے کرسیاں لے کر بیٹھ جائیں کیونکہ دیر تک بیٹھنا پڑے گا۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہیں۔ وہ زمانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابہ سے یہ یہودی کیا ہے فتنہ یا شک و شبہ ڈاؤٹ کا پیدا کرنے کی باتیں کہتے تھے کہ بھائی یہ کیسا قرآن ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن وہی ہے جو پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے، مگر پہلے جو کچھ احکام تھے اب وہ نہیں ہیں اور بعض چیزیں منسوخ کر دیں گے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بات جواب یہاں بتاتا ہے کہ میں پوری کائنات کا خالق ہوں، میرا اختیار ہے، میں جس آیت کو چاہے منسوخ کر دوں جس کو اور جس کو کیا رکھوں اور اس میں کوئی دوسرے بہتر لاؤں، یہ میرا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ یہ دراصل سوالات تو اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کے دل میں ڈاؤٹ پیدا کرنے کے لیے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ وہی پوچھتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے کہ کچھ آیتوں کو احکامات کو کینسل کر دے، اس جگہ کچھ دوسرے لائے یا اسے بہتر لائے۔ پھر کیا تم اپنے رسولوں سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسا اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے تھے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل نے جو بہت سارے گناہ کیے تھے اس میں یہ گناہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول سے ایسے سوالات، غیر ضروری سوالات، آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ گائے کے ذبح کرنے کے مسئلے انہوں نے کیسے سوالات کیے۔ سیدھا سدا اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ میں گائے کو ذبح کروں، ذبح کر دینا تھا جیسی بھی ہو۔ موسیٰ وہ گائے کیسی ہونا، جوان ہونا، بوڑھی ہونا، اس کا رنگ کیسا، اس قسم کے سوالات، ایسے سوالات رسول سے کرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بنی اسرائیل کی بدترین روش تھی اور آج بھی اس دور میں ہے کہ بھائی سیدھی سادھی بات میں مثال دیتا ہوں، سود کا معاملہ، بھائی سود حرام، اس کا لینا دینا کسی معاملے میں اب اس میں فتوے پوچھے جاتے ہیں، یہ معاملہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا ہے، یہ تباہی کی روش ہے، یہ بنی اسرائیل کی روش ہے۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں اپنے ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی ایک خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ اس دور میں بھی آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک بھی کہ یہودیوں کی عیسائی کی یہ روش رہے گی کہ ان کی اصل مقصد کیا ہے، کسی طرح مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیں۔ ہر دور میں چیز رہی ہے، خاص طور یہودی کی چیز رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں سے اگر سوالات بھی کرتے ہیں الٹے سیدھے، ان سے عفو درگزر سے کام لو، ان پر غصہ مت، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ ایک وقت آئے گا اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے گا۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ اور زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کما کے اللہ کے پاس بھیجو گے، آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔
اس دور میں یہودیوں کی، آج بھی عیسائیوں کا یہی ان کا معاملہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جب تک تم یہودی ہو جنت میں نہیں جا سکتے. عیسائی کہتے ہیں جب تک تم عیسائی نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتے. یہ سب کیا ہے؟ ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں. حقیقت کوئی معاملہ اس میں کوئی تعلق نہیں رکھتا. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور اسے لوگوں کے لیے کسی خوف رنج کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں کہہ رہے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے کہ یہودی ہو، اگر تم یہودی بنو تو ہی جنت میں جاؤ گے، عیسائی ہو تو ہی جنت میں جاؤ گے؟ کیا ثبوت ہے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں. اصل بات کیا ہے؟ جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنا رویہ زندگی صحیح اسلام کے مطابق کرے، وہی جنت میں جانے والا ہے. اللہ کا بے لاگ کا انصاف ہے، بے لاگ فیصلہ ہے. بسم اللہ. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. یعنی یہودی کہتے تھے عیسائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کوئی بیس نہیں ہے. تو یہ اور وہ لوگ بھی کہتے تھے جن کے پاس کوئی کتاب کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان تمام اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دے گا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم. اللہ کے رسول اللہ کے صحابہ کو 13 سال تک کیا ہے بلکہ تقریباً 19 سال تک حج سے روک دیا گیا. خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے بنایا تھا کہ توحید خالص کا مرکز، مگر کیا ہے مشرکوں نے اس میں 360 معبود رکھ دیے تھے اور اہل ایمان کو حج سے روک دیا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہیں اور جو مقامات ہیں عبادت کے، ان کے صحیح مجاور یا ان کے صحیح منتظم تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، بلکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. تم کدھر بھی رخ کرو وہاں اللہ کو موجود پاؤ گے. یہ دراصل یہودی طنز کرتے تھے کہ بھئی تم پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ادھر رخ کر نماز کیوں پڑھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ پہلے اللہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اب ادھر آ گیا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ بات کلیئر کر دے رہا ہے کہ پوری تمام سمت تمام ڈائریکشنز اللہ ہی کے ہیں. ان کا قول ہے اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کے ملک ہیں. سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. عیسائیوں کی سب سے بڑی غلط فہمی اس دور سے لے کر آج تک غلط فہمی یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحانہ کہ ان یکون لہ ولد، کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے. یعنی ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ بیٹا، اولاد، بیوی کس کی ضرورت ہے؟ ایسے انسانوں کو، ایسے لوگوں کو جو فانی ہے. اگر مان بھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے تو مطلب کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فنا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے پوری کائنات تو اسی کی پیدا کرتا ہے. اللہ کو انسانوں کی بیٹے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو لمبی پلاننگ پھر اس کی امپلیمنٹیشن ایسا کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون.
بس ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے. وقال الذين بسم الله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قد تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من دونه من ولي ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. یعنی یہ خاص میں یہودی یہ بات کہتے تھے کہ بھائی راست اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا. نعوذ باللہ. انہوں نے یہ چیزیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہی تھی لیکن ان میں کیا ہوا اچانک آسمان سے بجلی گری اور پورے کے پورے کیا ہے تباہ ہو گئے پورے پورے ہلاک ہو گئے. تو یہ نبی کا جو بات کہہ رہا ہے بالکل سچی بات ہے. اللہ سے بات کرنا کوئی کھیل تماشا بچوں کی یہ بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتا ہے کہ یہ لوگ نادان لوگ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پیچھے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. پہلے بھی جو گمراہ لوگ تھے ایسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہر ایک کے پاس کتاب نازل نہیں کرتا. یہ دراصل اس لیے نہیں کہتے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بلکہ بات اس لیے کہتے ہیں خواہ مخواہ ڈاؤٹ پیدا کرنا مسائل پیدا کرنا. یہ اس لیے کہتے ہیں اس دور میں بھی ہے آج بھی اور اچھی طرح یہ بات یاد رکھیں آج بھی اس دور میں بھی اور ہر دور میں اسلام کے خلاف جو سب سے بڑے فتنے پھیلے یہودیوں نے پھیلائے. یقین لانے والوں کے لیے ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دہ نہیں ہو. یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیں آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں انہیں صاف معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول سے پہلے مکے کی کیا حالت تھی. آپ انتہائی پاکیزہ نوجوان آپ کو پوری قوم خطاب دی تھی صادق کا امین کی لیکن جب آپ کو کتاب نازل ہوئی اور آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا مخالف ہونے شروع ہوئی. لیکن آپ کے بدترین مخالفین آپ کے تعلق سے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کبھی جھوٹ نہیں بولے لیکن تمہیں جو بات پیش کر رہے ہو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے نشانیاں اور کیا چاہیے تمہیں. تمہارے سامنے کا رسول ہے کھلی نشانیاں ہیں کھلی نشانی ہے وہ. مگر جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں تم لاکھ ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کرو وہ کنوینس نہیں ہو سکتی. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ وہی ہے بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور ہاں مددگار تمہارے نہیں ہے. یعنی اللہ یہودی کا بعض وقت مسلمان میں خیال ہوتا ہے بھائی کچھ کامپرمائز کی بات ہی کر لیں گے بھائی وہ لوگ اتنے اعتراض کریں. یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے اسلام کا اصول کہ اسلام میں کسی قسم کا چاہے حالات کچھ بھی ہو جانا دو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ یہودی دراصل کیا ہے عیسائی سوالات اس لیے کرتے ہیں کہ تم کو اسلام سے پھیر دیں. ان کو حسد ہے اتنی بڑی نعمت تم کو ملی ہے وہ تم کو پھیر دینا چاہیں جہنم تک لے جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی بات کہتا ہے کہ جب تک تم کے طریقے پر چلنے لگو یہ کوئی سمجھنے کے اعتراض نہیں کرتے اور اسلام میں کوئی کامپرومائز کا بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے اصول سے مسلمان کبھی کامپرومائز نہیں کر سکتا. راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. کوئی یہودیوں میں بھی قرآن میں ذکر آیا عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں مگر بہت ہی کم لوگ ہیں. اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. جو اللہ کے کلام سے انکار کریں اللہ کے رسول کا انکار کریں حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفع الشفاعة ولا هم ينصرون. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اب یہاں اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کو خطاب کرتا ہے. بنی اسرائیل سے مراد یہودی چلڈرن آف اسرائیل جسے کہتے ہیں کہ اور یہاں اللہ اس لیے کرتا ہے کہ ان ساتھ کلیئر کر بتا دیا جائے کہ اب آخری رسول آ چکے ہیں جس کی خود تمنائیں کرتے ہیں. پھر دوسری بات مسلمانوں کو بتا دیا جائے ان سے کوئی امید رکھو, یہ تمہاری جانتے ہیں اچھی طرح جیسا باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے ویسا اللہ کے رسول جانتے ہیں مگر ایمان لانے والے نہیں. ان سے کوئی یہ امید مت رکھو کہ ایمان لائیں گے, مگر اس کے باوجود اتمام حجت کے لیے کہ معاملہ کمپلیٹ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتا ہے. اور یہاں آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے رہا ہے, اس لیے دے رہا ہے کہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بڑی شخصیت مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم ابراہیم علیہ السلام کا وہ شخصیت تو مانتے ہو, وہ کون تھے؟ کیا وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے بلکہ خالص یکسو حنیف تھے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اتنا بڑا مقام دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آج امت مسلمہ کا جو مقام ہے یعنی پوری دنیا کا امام لیڈر ہے, ٹھیک وہی سی مقام اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیا تھا مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ایسے کھلواڑ کیا, انبیاء کو ختم کیا. آخر میں جب آخری حد ہو گئی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان سے منصب چھین لیا, انہیں ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیا. اور یہودیوں کو ناز تھا کہ ہم اللہ کے پاس جب پہنچا اللہ کے حضور پہنچیں گے ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا. یہ آج کے دور میں ہمارے مسلمان بڑی عبرت کی بات ہے. اس دن سے ڈرو جس میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا, نہ کوئی نبی کسی کی سفارش کر سکے گا, ریکمنڈ کر سکے گا یا کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا, بلکہ خالص اعمال کی بنیاد پر لا تزر وازرۃ وزر اخرى فیصلہ کیا جائے گا. نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش یا آدمی کو فائدہ ہی, کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. وہاں تو حال یہ ہوگا انبیاء تمام فرشتے کانپتے کھڑے ہوں گے اس دن سے, اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یاد کرو اب یہ اللہ تعالیٰ بنی ابراہیم علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہے اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا تھا. ہر وہ چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور جب اس میں پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا کا امام بنایا. یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. یعنی آزمائشوں کے بعد ہی امامت ملتی ہے, ویسے ہی نہیں ملتی. ابراہیم نے عرض کیا اور کیا, دیکھیے بڑی اہم ترین بات, ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں یہ وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے میں تم کو ساری دنیا کا پیشوا بنانے والا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام بڑے رفیق الخلق نبی تھے, پوچھتے ہیں باری تعالیٰ وعدہ تو مجھ سے کرنا ہے میری اولاد سے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں. اللہ کا یہ اٹل قانون ہے, باپ اگر پیغمبر بھی ہے بیٹا اگر نافرمان ہے پکڑا جائے. بیٹا پیغمبر ہے اور باپ اگر نافرمان ہے تو باپ پکڑا جائے گا. شوہر پیغمبر ہے بیوی نافرمان ہے, بدکار نہیں تھی علیہ السلام کی بیٹی بیوی مگر اللہ کے عذاب میں پکڑی گئی. اللہ کا قیامت کے لیے اٹل قانون ہے. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تاکید کی تھی میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا ساری دنیا والوں کا مرکز توحید وہاں بناؤ. تو دونوں باپ بیٹے مل کر اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے ہوئے دنیا کی پہلی مسجد ان والا بیتوں وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین پہلا مرکز بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں مشرکوں میں طنز کرتا ہے کہ ان کو بھی ناز تھا ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو لیکن تم نے خانہ کعبہ کو گندا کر دیا. محض
میٹیریلی صاف کرنا نہیں ہے، بلکہ عقائد خیالت میں کیا ہے ان تمام چیزوں کو پاک کرنا کہ جہاں مشرکین اس چیز کو آلودہ پالیوٹ کر دیا تھا۔ اور ایک ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کا پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے 4500 سال پہلے اس مقام پر تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور وہاں حال کیا قرآن کہتا ہے وہ وادی غیر ذی زرع، وہاں ایک تنکا بھی نہیں اگتا۔ اس دور میں آپ نے دعا کی بارے تعالیٰ میرے شہر کا امن کا شہر بنا، اس کی دعا کرتے کہ آج تک حدود حرم میں جہاں سے میقات شروع ہوتی ہے کوئی شخص اگر باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیا اس پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے سخت احکامات ہیں کہ حدود حرم میں زور سے آپ بات بھی نہیں کر سکتے، زور سے اپنے جسم کو کھجا بھی نہیں سکتے، وہاں کی کوئی تنکا نہیں توڑ سکتے، وہاں کسی پرندے کو پکڑ نہیں سکتے۔ اتنا امن کا شہر، یہ دنیا میں اسلام کی اللہ کی نشانی کی زندہ مثال ہے، اور کیا چیز چاہیے؟ اب سے نہیں، یہ معاملہ 4500 سال سے چل رہا ہے۔ تو ابراہیم صاحب نے دعا کی تبارک تعالیٰ یہاں کے رہنے والوں کو میوے دے، پھل دے، اور جو ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ فوری اس بات کو تردید کر دیتا ہے، بے شک دنیا کا رزق میں جس کو چاہے دوں گا، لیکن آخرت نیکوکار صالحین کو دی جائے گی۔ یعنی اگر مطلب یہ ہے اگر اس کو دنیا میں دولت، اقتدار، بہت چیزیں مل رہی، عیش و عشرت، کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ۔ اور یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے دعا کرتے جاتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اے رب ہم دونوں کا اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہیں کی قوم میں سے کیسا رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر حکیم ہے۔ دیکھیے جب خانہ کعبہ جب تعمیر کر رہے تھے باپ اور بیٹے دونوں دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے نہیں کہ باری تعالیٰ ہم کو اپنا مسلم بنا۔ مسلم یہ ٹرمینالوجی نہیں ہے بلکہ مسلم کا اصل معنی یہ ہے کہ ون ہو ہیز کمپلیٹلی سرنڈر ہمسیلف اگینسٹ اللہ، جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہر معاملے اسے مسلم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے 4500 سال میں جو دعا مانگی تھی، باری تعالیٰ ہماری نسل میں سے کہ ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، آج وہ ہم ہیں۔ ہماری ذمہ داری وہی ہے جو تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ اور آپ نے یہ بھی دعا کی باری تعالیٰ ایک ایسا رسول اٹھائی ہو جو انسانوں کا تزکیہ کرے، پاک کرے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تو بڑے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، بے شمار انبیاء اٹھے، لیکن آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے آل اسماعیل میں سے اٹھایا۔ وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے۔ بسم اللہ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا؟ اس کے سوا قوم یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اسلام وہی طریقہ ہے جو نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ، عیسیٰ، تمام میں ایک ہی دین رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹے وہ خود اپنے آپ کو جہالت میں اور حماقت میں مبتلا کر رہا ہے۔ ابراہیم تو وہ شخص
علیہ السلام ہے جس کو ہم نے دنیا اور آخرت میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ یہودیوں پر بھی طنز ہے، عیسائیوں پر بھی طنز ہے، اور ہمارے لیے بھی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، دنیا پر اپنے کام کے لیے چن لیا، اور اس کا حال یہ تھا جب اس کے رب نے کہا، اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے کہا، فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو حوالے کر دے تو مسلم ہو جا، انہیں فوری جواب دیا میں اپنے آپ کو مالک کائنات کے حوالے کر دیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اور جب دنیا سے رخصت ہونے دیکھیے آپ نے وقت ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وصیت کرتے ہیں اس کو اتنا پیسہ اتنا پیسہ، لیکن نبی نے وصیت کر رہا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو تم اسی طریقے پر چلنا جس طریقے پر میں چل رہا ہوں۔ اور یعقوب علیہ السلام وہ بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت انہوں نے کی تھی، کیا اس نے کہا تھا کہ اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے یہی دین پسند کیا ہے، اسلام، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی اطاعت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، ہم اسی کی بندگی کریں گے، اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ پسند نہیں کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو لوگ تھے کچھ لوگ تھے کام کر کے گزر گئے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کام کیا تھے، اور ان سے نہیں پوچھا جائے گا تم کیا کرتے، یعنی ہر انسان کا بول وہ خود اٹھائے گا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہا ہوا نہیں، بلکہ سب کو شوق ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہودی کہتے ہیں آج بھی کہ بھائی تم یہودی بن جاؤ تو جنت ملے گی، عیسائی کہتے ہیں عیسائیت میں داخل ہو جاؤ تو جنت ملے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بالکل ایک لاجیکل نیچرل سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے تمہیں کہہ رہے ہو ابراہیم کون تھے، ابراہیم کون تھے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یعنی اسلام۔ تم نے جو یہودیت جو دین بنا لیا، عیسائی جو دین بنا لیا، یہ تم نے اپنے خواہشات نفس سے بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھا۔ خوب بسم اللہ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ یعنی جو بات کہی جا رہی ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لائے، ان کا کوئی فرق نہیں تھا، تو مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم صاف اعلان کر دو ہمیں تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ اس سے میں نے پہلے بھی بات کہا تھا، ایک میں سوشل میں پڑھایا جاتا ہے کیا مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیوں کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ایک سوشل میں ابھی تو انتہائی غلط بات ہے۔ اس سے ہمیں چوکنا چاہیے، رہنا چاہیے، اس سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، غلط فہمی ہو کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لائے تھے، کوئی میں فرق نہ، وہی توحید رسالت اور آخرت کی تعلیم تھی۔ بسم اللہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ پھر اگر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ موڑیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہذا اطمینان رکھو، ان کے مقابل میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ان کے پاس اسلام پیش کیا جائے، اگر وہ مان لیں جیسا ہم مانتے ہیں تو صاف یاد رکھو، اچھی طرح سمجھ لو کہ ہدایت یافتہ ہے، لیکن اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو ان پر کیا تمہارے پاس سوائے حق پہنچانے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یہودی میں طریقہ کیا تھا اس دور میں، جب کوئی انسان یہودیت میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے ہیں، تو اسے کیا انگلش میں کہتے ہیں بیپٹزم کہتے ہیں۔ تو یہی علیہ السلام کو یہی کہا جاتا ہے کہ جان انگلش میں دا بیپٹسٹ۔ تو یہ طریقہ یہودیوں سے عیسائی میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، طنز کرتا ہے، یہ فارملٹی کوئی اہم چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کا رنگ اختیار کرے۔ یہ جو غسل دینے کی رسم اور دوسری رسمیں تمہیں یہ ایجاد کی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بسم اللہ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بعد میں تم سے پوچھتا ہے بار بار یہی چیز، لاجیکل کوشچن۔ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، یہ کون تھے؟ کیا یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہودیت تو ابراہیم علیہ السلام کے 400 سال کے بعد پیدا ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ تم ان کو مانتے ہی ہو نا، وہ تو خالص حنیف یکسو ہو کر مسلم تھے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کی ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے تمہاری حرکات سے؟ اللہ غافل تو نہیں ہے، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ یعنی جن کا ذکر کیا گیا، کچھ لوگ تھے گزر گئے، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے، تم جو کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اور یہاں جو خاص بات جو میں کہی گئی ہوئی ہے، یہودی علماء اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے رسول جو چیز لائے وہ حق ہے، آپ کو پہچانتے تھے، مگر سب سے بڑا جرم یہودی علماء کا وہی تھا، حق کو انہوں نے ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی، عام انسان میں ڈاؤٹ پیدا کیا۔ لوگ آ کر پوچھتے، کیونکہ بھائی وہ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، ارے بھائی اللہ کے رسول آئے ہیں، کیا حقیقت وہی رسول ہیں؟ تمہاری کتابوں میں ذکر ہے، اب ایک دم نہیں بلکہ تو نہیں بن سکتے، ہاں وہاں ڈاؤٹ پیدا کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دل میں شک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بات بتا رہا ہے۔ بسم اللہ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان له ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا، پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اٹھایا، اب یہودی کا دور ختم ہو گیا، تو مسلمانوں کے میں بار بار خواہش ہو رہی تھی۔ مسلمان پہلے 14 سال موجودہ بیت المقدس یا بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے۔ مدینے میں بھی تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بیت المقدس کی طرف۔ اور جب وہ بیت المقدس سے رخ کر نماز پڑھتے تھے، مشرکوں کو بڑا سخت ناگوار تھا، یہودی بڑے خوش ہوتے تھے کہ مسلمان ٹھیک ہے آج نکل ہمارے پاس آ کر مل جائیں گے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا بشر بن معروف، ان کے پاس دعوت تھی، وہاں گئے اور ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے 3 رکعت ظہر کی نماز پڑھائے، 4تھی رکعت میں حکم آ گیا قبلہ بدل گیا ہے، بیت المقدس کیا ہے تبدیل کر دیا گیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ حالت نماز میں ایسا چلتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ کیا اور پورے صحابہ بھی رخ کیے۔ اس پر مدینے میں یہ عام اعلان کر دیا گیا۔ ایک جگہ حکم اس حالت میں پہنچا کہ صحابہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، 1 رکعت ہوئی، دوسری رکعت میں کانوں کا آواز پڑی، پورے کیا ہے اپنا رخ پھیر دیے۔
تو اب یہودی اعتراض کرتے تھے یہ کیا معاملہ ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھا ہوا تھا آج یہاں بیٹھ چکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے نہیں، ان سے کہو مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ یہ دراصل اعلان ہو رہا ہے، بہت اہم آیت ہے، یاد رکھیے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔ بڑی غیر معمولی آیت ہے، ہمارے بڑی عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے، اللہ نے ہم کو خیر امت بنایا، امت وسط بنایا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پوری دنیا پر گواہ ہونا، یعنی ہمارے پاس اسلام ایسی نعمت ہے، اللہ کے بندوں پر پوری طرح پہنچا دینا، اور قیامت کے دن رسول ہم پر گواہی دیں گے بھائی تعالیٰ میں نے ان کو جو اسلام جیسی نعمت دی تھی ان لوگوں نے، میری امت نے اسے پوری طرح پہنچا دیا، اگر نہیں پہنچایا اس کے وبال میں ہم پکڑے جائیں گے۔ اور یہی چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 1,40,000 یا 25,000 صحابہ تھے، آپ نے اعلان کر دیا، بہترین ماسٹر پیس خطبہ بھی آپ نے کر دیا، انشاءاللہ موقع ملے تو بتاؤں گا، آپ نے تمام اہم ہدایت دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے تم پر اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو پورے لوگ ایک ساتھ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول نے پہنچا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کیا ہے، اس طرح حدیث میں جو بات ملتی ہے، آسمان کا ہاتھ ایسا اٹھاتے ہیں کہ آپ کا بغل سو کو نظر نہیں آئے کہ اللہ تو گواہ ہے، اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ پھر 2 وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں دوسری بار کہ لوگوں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے تمہیں پیغام پہنچایا؟ پورے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی تعالیٰ آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے تیسری بار کہتے ہیں یہ کیا ہے، ذمہ داری کا حصہ۔ پھر صحابہ کا کیا حال ہوا؟ کچھ صحابہ کے تعلق سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ حج کرنے کے بعد اپنے گھر کو واپس نہیں گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج آپ دیکھیے مشہور صحابی میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری، ان کی خبر کہاں ہے؟ ترکی میں ہے، کدھر مدینہ کدھر، کیا جذبہ ہے اس کے پیچھے؟ یہی جذبہ ہے اللہ کے بندوں، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ بسم اللہ۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کو رخ کر نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ کیا ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ کو، اس کے رسول کو مانتے ہیں نہیں، اپنی ان کو خاندان کا بڑا ناز تھا، یا مشرکین کو، قریش کو، کیا یہ اپنے خاندان کو مانتے ہیں؟ یہ دراصل ایک آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھی طرح سمجھ لو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب ہو گئے وہی کامیاب ہیں، اور یہ بڑا سخت معاملہ تھا، مگر لوگوں کے لیے سخت معاملہ کچھ بھی نہیں تھا جو اللہ کے رسول کو مانتے تھے۔ بسم اللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب چونکہ اللہ نے خیر امت بنایا تھا، مسلمانوں کو بے چینی ہوتی تھی، بار بار آسمان میں دیکھتے تھے، نگاہ اٹھا کے باری تعالیٰ وہ حکم کب آئے گا کہ بیت المقدس سے قبلہ ہٹ کر خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا۔ اللہ تک حکم آتا ہے کہ تم دیکھتے تھے نا، ٹھیک ہے اب ہمیں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ قیامت تک کہیں بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ تمہیں چیز چاہتے تھے، تمہیں چیز مل چکی ہے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سے غافل نہیں۔ اب یہودیوں کو بہت ناگوار کی بات، کیوں؟
لیڈرشپ ان کی تھی، وہ امید کر رہے تھے آج نکل مسلمان ہمیں مل جائیں گے، امام اللہ الٹا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہودی اچھی طرح جانتے ہیں. کیوں؟ بیت المقدس سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، آپ نے مسجد تعمیر کی تھی، اور خانہ کعبہ ان سے سینکڑوں سال میں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی. بتاؤ تم کس بات پر اعتراض کرتے ہو؟ تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ وہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کی قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. یعنی اہل کتاب یہودیوں کو، عیسائیوں کو تم کوئی بھی نشانی بتاؤ وہ تمہاری بات ماننے کے تیار نہیں ہے، وہ تمہارا قبلہ نہیں مانیں گے اور تم ان کا قبلہ نہیں مانو گے. اگر تم ان کی بات مانو گے تم ظالموں میں شمار ہو گے. یعنی مسلمانوں کو چوکنے کیا جا رہا ہے تمہارا اپنی شریعت بن چکی، تمہارا اپنا دین ہے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جیسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی یہودی اچھی طرح پہچانتے ہیں اصل قبلہ یہی ہے، مگر کیا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں. مگر ان سے ایک گروہ جانتے ہیں بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کی شک میں نہ پڑو. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. یعنی ہر امت کے لیے، گروہوں کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، اور تم کیا کرو نیکیوں میں آگے بڑھو. تم جہاں پہ بھی نیکی کرو گے اور نیکی اللہ تک پہنچ جائے گی. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو. یعنی ایک بنیادی اصول ہے، ہم کسی مقام پر بھی ہیں، نماز کا وقت آ گیا اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے. اللہ تمہارے لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. اگر خدا نخواستہ غلطی سے مسلمان بیت المقدس تک رخ کے نماز پڑھیں گے تو یہودیوں کو اعتراض کا موقع مل جائے گا، ان کو بڑا چانس مل جائے گا کہ شاید لوگ پلٹ کر آ رہے ہیں. ویسی بات نہیں، ہمارے لیے اب قیامت قبلہ مقرر کر دیا گیا. کسی بھی حالت میں ہو، دنیا میں کسی مقام پہ ہو، زمین پر ہو، آسمان پر ہو، اسی طرح رخ کر نماز پڑھنا چاہیے، سفر کی حالت میں، کسی حالت میں ہو. ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی ہمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان تم میں سے رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ فرماتا ہے تم کہیں بھی جاؤ نماز میں قبلے کی طرف ہو کر نماز پڑھو تاکہ تمہارے خلاف کسی انسانوں کو حجت کا موقع نہ مل سکے. اور یہ بات یاد رکھو تم کو جو فلاح بھلائی نصیب ہوئی ہے، میں نے جو رسول بھیجا اس کے لیے بھلائی نصیب ہوئی ہے. اور رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کے بعد آج ہم امت رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ کی آیات سنا، اس کے معنی مطلب پڑھ کر سنانا، انسانی زندگی کو تزکیہ کرانے، پاک کرنا، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ رسول کی ذمہ داری تھی. اور رسول کے بعد آج امت مسلمہ کی ہماری یہ ذمہ داری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. دیکھیے اللہ تعالیٰ صاحب بتا دے رہا ہے ہم نے تم کو خیر امت بنایا، دنیا کا امام بنایا، لیڈر بنایا. یہ پھولوں کا اسٹیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا اسٹیج ہے. قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی، جان کا کیا مال کا نقصان ہوگا، اولاد کا نقصان ہوگا، جانوں کا نقصان ہوگا. اور ان تمام حالات میں جو مصیبتوں کو برداشت کرتے آگے بڑھتے جائیں گے، تب میں اللہ کے پاس پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا. ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی. یہ خیر امت کا منصب کیا ہے؟ یہ پھولوں کا سیج، پھولوں کا اسٹیج نہیں ہے، یہ بڑی نازک ذمہ داری ہے، کانٹوں کی سیج ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور نماز سے مدد ملنا چاہیے. ان مسائل میں آزمائشیں، مصیبتیں دیکھیں آج اس ہندوستان میں ہم جو حالات سے گزر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب ہم پر ٹوٹے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم خیر امت ہیں، یہ کام کرتے رہو، میری مدد رہے گی. اور ان حالات میں صبر اور نماز سے مدد لینا چاہیے. اور انسان کے عام طور میں موت سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ بھائی میں مر جاؤں گا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اکیلے خبر میں اکیلا سونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں گے، شہید ہوئے، وہ کیا ہے؟ ان کی موت نہیں ہوتی. اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کے راہ میں شہید ہونا بہت تکلیف ہوتی، گولی لگی یا تلوار سے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید جب شہید ہوتا ہے اسے تکلیف اتنی ہوتی ہے جیسا چیونٹی انسان کو کاٹے. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہوئے، انہیں مردہ ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے ایمان کو، امت کو. اللہ کی راہ میں کچھ بھی نقصان، گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مال کا نقصان ہوا. مال کس کا تھا؟ مالک کا دیا ہوا تھا. اپنا اسٹیٹس کا نقصان ہوا، کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا تھا. آخری وقت ایسا ہے اللہ کے راہ میں قتال کا، تو جان بھی گئی. جان کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. اور تکلیف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح اللہ ابھارتا ہے اور تم زندہ ہو. بسم اللہ. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جب حج ہوتا تھا تو حج میں کیا صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا ایک منسک ہے. تو زمان مشرکین نے کیا کیا تھا؟ صفا و مروہ کے دو بت رکھ دیے تھے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد کہ مسلمان کھٹک ہونے لگی کہ حقیقت کیا ہے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، یہ حج کے مناسک میں سے ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ بت رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے. یعنی یہ جو بت رکھے ہیں مشرکین نے بعد میں رکھے ہیں، لیکن حقیقت میں صحیح کرنا کیا ہے؟ حج کے مناسک میں سے ایک منسک ہے. اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے، وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. بسم اللہ. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق اللہ العظیم. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درا حال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں. یہودی علماء کا یاد رکھیے، ہر دور میں ان علماء کا یہی معاملہ تھا کہ ان کے پاس حق آ چکا تھا. اللہ کے رسول کو جانتے تھے، اللہ کے رسول جو تحریک لے کر اسے پہچانتے تھے، ایسا پہچانتے تھے جب باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن انہوں نے حق کو چھپایا اور انسانوں کے درمیان شک و شبہات، ڈاؤٹس پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سب پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت ہے. یعنی حق کو جانتے پہچانتے. یہ ان علماء کا سب سے، یہودی علماء کا سب سے، علماء کا، فقہا کا، متکلمین کا یہ بہت بڑا قصور تھا. البتہ جو اس روش سے
باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ البتہ جن یہودی علماء نے ایمان قبول کیا اور جو حق ان کے پاس تھا کھلے تو وہ بتانا شروع کر دیا، تو میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ سیرت کا، ایک یہودی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا نام عبداللہ کچھ نام تھا، بہت بڑے عالم دین تھے۔ یہودیوں میں 12 اتنے، خود اللہ کے رسول نے شاید فرمایا تھا یہودیوں میں 12 علماء ایسے ہیں اگر یہ ایمان لائے پوری یہودی قوم ایمان لائے گی۔ ایک اس میں سے ایک بہت بڑے عالم دین ایمان لائے، آ کر اللہ کے رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ایمان کیا بیعت کی، ایمان قبول کر لی، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی میرے تعلق سے ان کو مت بتائیے یہودیوں کو کہ میرے بھائیوں کو یا میرے قوم کو مت بتائیے کہ میں کیسا ہوں، مجھے چھپا دیجیے اور پردے کے پیچھے چھپا دیجیے، یہودی لیڈروں کو بلائیے، ان سے بارے میں سوال کیجیے آپ۔ تو اللہ نے ایسے ہی کیا، ان کو پردے کے پیچھے چھپا دیا، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے یہودی عالم دین کا۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا رہے وہ عالم دین آپ کے کیسے، ارے اتنے زبردست عالم دین ہیں، حق بات بولتے ہیں، سچی بات ہے، زبردست، بہت انہیں تعریفیں کی ہیں۔ تو جب وہ تعریفیں کر رہے تھے یہودی عالم دین، اچانک کیا ہے پردے کے پیچھے سے باہر آ کر یہودی قوم سے لیڈر سے کہنے لگے کیا یہ لوگوں یہ اللہ کے رسول وہی ہیں جن میں سے ہماری کتاب میں ہے، ان بات کیوں نہیں لاتے؟ پورے لیڈروں نے مل کر ان پر لعنت کرنا شروع کر دی، تم جھوٹے تمہارا باپ جھوٹا۔ یہ یہودیوں کی فطرت ہے۔ دیکھیے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفر کے اصل معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپانے کو کفر کہتے ہیں۔ کفر کے مختلف اسٹیجز ہیں، ایک تو کیا کہ لاسٹ انسان اللہ کا انکار کر دے، دوسرا اللہ کا انکار نہ کرے مگر اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنے سے انکار دے، تیسرا کیا ہے ان کے احکامات، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے، چاہے زبان سے انکار کرے یا عمل سے انکار کرے، یہ ہمیں اس دور میں سوچنا چاہیے۔ اور ایک کفر کا طریقہ کیا ہے؟ انسان کچھ پیغمبروں کو مانے کچھ پیغمبروں کا انکار کر دے، یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ کفر کے مختلف اسٹیجز ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی پھر دوسری مہلت دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَأَخَّذَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ صدق اللہ۔ تمہارا خدا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، انسان کی فطرت سے واقف ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی، خود اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سوالات کرنے کا ذہن دیا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں پیش کرتا ہے، فورس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ انسان کو اللہ نے آزادی دے کر پیدا کیا، یہاں اللہ تعالیٰ یہ چیز بیان کرتا ہے، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے کوئی نشانی علامت درکار ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہی خدا ہے ہمارا، تو بے شمار نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں پیش کر رہا ہے۔ کیا؟ تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، اسٹرکچر میں، رات اور دن کے پیہم مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھ دیے گئے ہیں، بے شمار نشانی اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں پیش کرتا ہے۔ ایک ہی مثال کہتا ہوں، بادلیں دیکھیے، یہ کس کی قوت ہے؟ پورے 12 مہینے بادل پورے گلوب کی طرح برابر پھرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا یہ بادل کیا ہے کہیں آسمان اسپیس میں غائب ہو جاتے، ایسا ہرگز نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا زبردست نظام ہے، ایک ہی خدا کا نظام ہے۔ 12 مہینے، 4 مہینے ہمارے پاس بارش،
پھر اس میں بادل کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہاں بارش، پھر کہیں اور بارش، پھر کہیں اور بارش ہے. یہ اتنا بہترین نظام، سوچو غور کرو، کیا اللہ کے سوا ایک خدا کے دوسروں کی کر سکتا ہے؟ مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مدد مقابل بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے، اتنی واضح نشان ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونا چاہیے، اٹریکٹ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حالانکہ ایمان رکھنے والوں کو سب سے ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. اللہ اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ شان بتاتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ ظالم جو آج مجھے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت پوجا کر رہے ہیں، جب میرے حضور پہنچیں گے، عذاب کو دیں گے تو چیخیں گے، پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ایک موقع اور دیں. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، کاش ان کو عقل آ جائے اور دوبارہ پلٹ جائے. اس وقت کیفیت یہ ہوگی، وہی پیشوا رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. آج ان پیشواؤں کی، پنڈتوں کی، ملاؤں کی، ہم جب انسان جو پوجا پرستش کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں، جب قیامت میں پہنچیں گے وہ خود صاف اعلان کر دیں گے، ہم نے ان کو کبھی ایسے نہیں کہا تھا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے، کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ حسرتوں اور پشیمانی کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. بسم اللہ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ نے فرمائی ہے. یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے. کیا اللہ نے جو حلال اور پاک چیزیں کھائی پیدا کی ہیں انہیں بغیر کسی شک کے کھانا چاہیے. آج دیکھیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں برہمن کلچر سے ہمارے پاس کیا اثر پھیل چکا، گائے کی پوجا کا یہ کلچر پھیل چکا ہمارے پاس. اور ٹھیک ہے کسی مجبوری سے ہم نہیں کھا سکتے، دوسری بات ہے، لیکن میں نے سنا ہے الفاظ مسلمان زبان پر، ارے گائے کا گوشت کھا رہے ہیں دماغ موٹا ہوتا. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قانون کے مقابلے میں تم انسانوں کے قانون کو پیروی کر رہے ہو، مطلب تم نے انسانوں کو خدا بنا لیا. اللہ تعالیٰ یہی بات کہتا ہے، جو چیزیں اللہ نے پاک پیدا کی ہیں اطمینان سے کھاؤ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تم شیطان کے راستے پر چلو گے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ نے جو احکام نازل کیا ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے چلی طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسا چرواہا جانوروں کو پکارتا اور وہاں کو پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی جب ان کے سامنے ہر بات پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ طریقہ ہمارے پاس نہیں چل رہا، پرانے دور سے جو طریقہ چلتے آ رہا ہمارے باپ دادا سے ہم وہی مانیں گے. مشرکین بھی یہی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ٹھیک ہے تمہارے باپ دادا اگر کوئی غلط کام کر رہے تھے کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی، اللہ جھنجھوڑتا ہے، تم کو عقل نہیں ہے. تمہاری حالت ایسی ہے کہ جیسے چرواہا ہے جانوروں کو لے جا رہا ہے. جانور کیا ہے؟ انہیں اس کی سوائے آواز کو سمجھ میں نہیں آتا، سوچ نہیں سکتے. تمہاری یہی حالت ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں،
یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، حق بات سن نہیں سکتے، اور حق بات کو کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بسم اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ اے لوگو، اگر تم جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت ہی میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی پرانے طریقے، باپ دادی طریقے، خاندان کے طریقے، یا اپنے اطراف ملک میں جو لوگ بچتے ہیں ان کے طریقے تم نے اختیار کر لیے، تم نے اللہ کے قانون سے انکار کیا۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، یعنی قیامت کے اصول، مردار مسلمان نہیں کھا سکتا۔ خون سے، سور کے گوشت سے پرہیز کرو، خون نہیں کھا سکتے۔ سور کا گوشت قیامت تک کے لیے حرام، ہر چیز اس کی حرام ہے۔ اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، یعنی کسی درگاہ پہ یا کسی فلاں مقام پر ذبح کی گئی، چاہے اللہ کا نام لے کر ذبح کی گئی، وہ چیز نہیں کھا سکتا مسلمان۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت سے واقف ہے۔ بعض وقت ایسے حالات آ جاتے ہیں، اس سے آج مجھے یاد ہے 10 یا 12 سال پہلے لبنان میں ایسے حالات پیدا ہوئے تھے، یعنی ایسا ان کا پورا بلاکیٹ کر دیا گیا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے فتویٰ پوچھا کہ کیا ہم چوہے کھا سکتے ہیں؟ کیا حرام ہے؟ مگر کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، حرام چیز بھی انسان صرف جان بچانے کی حد تک کھا سکتا ہے، چاہے سور کا گوشت ہو، خون ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، صرف جان بچانے کی حد تک۔ اور دل میں ارادہ یہ نہیں ہونا کہ میں اللہ کے قانون کو توڑنے کا ارادہ نہیں ہونا، بلکہ میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں کچھ مدت تک کے لیے۔ ہر حرام چیز تھوڑی اس حد تک استعمال کر سکتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، اس کو مسئلہ پوچھا جاتا ہے نہیں بتاتے، وہ دراصل کیا ہے، اللہ کے عذاب سے، آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، یہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے تیار ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جگہوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ یعنی ان لوگوں کا ایسا حوصلہ ہے کہ دنیا کے عارضی فائدوں کے خاطر اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کے تیار ہیں لوگ۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، تھوڑی سی دنیا کی خاطر، تھوڑی سی عارضی زندگی کی خاطر انسان اللہ کے عذاب کو مول لے۔ اور اللہ نے واضح کتاب نازل کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیا اللہ کا دین ہے، اسے عام ہونا چاہیے، پھیلنا چاہیے، غالب ہونا چاہیے، اس کی اقامت کا کام کرنا چاہیے۔ اتنا واضح کلیئر کٹ، اللہ کے رسول بھی ہمارے پاس موجود اپنی تعلیمات، اتنا ہم جو اختلافات کیے ہیں ان کے پاس جب اللہ کے حضور پہنچیں گے اللہ تعالیٰ سے سخت باس پرس کرے گا۔ بسم اللہ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں آج ہمارے پاس نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے، بھائی کسی کی مدد کر دو ٹھیک ہے، کسی راستے سے پتھر ہٹا دو وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے
کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیا مغرب کی طرف، یعنی کہ ادھر چہرہ ادھر کرو چاہے ادھر تو نیکی نہیں ہے، یعنی خاص پہلے بیت المقدس کی ہے پھر ادھر کے، اتنی اہم بات نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے آدمی اللہ کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی ذات کو، اس کی صفات، حقوق، اختیارات کو مانے، یوم آخر، ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، یہ نیکی ہے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، محض اللہ کی محبت میں، اللہ کا حکم ہے مالک تیری محبت میں مال خرچ کر رہا ہوں، میرے رشتہ دار محتاج ہیں ان پر مال خرچ کر رہا ہوں، مسکینوں مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلامی کی رہائی پر خرچ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، یعنی ہم نے اللہ سے عہد کیا باری تعالیٰ اب ہمارا سب کچھ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، اور یہ عہد ہم نے کیا، اس کو وفا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے دین کی خدمت کر اٹھیں گے، مختلف مرحلے آ سکتے ہیں، جس مرحلے پر جیسی ضرورت پڑے گی ویسا ہمیں چیز لگانا پڑے گا، مال، صلاحیت، وقت لگانا پڑے گا، یہ ہے عہد کو وفا کرنا۔ اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آ سکتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کام کرتے کرتے مرحلہ ایسا بھی آ سکتا ہے، اللہ کے دین کے لیے تلوار بھی اٹھانا پڑے گا۔ ایسی حالت میں صبر کرنا، میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں۔ آپ دیکھیے حماس میاں غزہ میں حماس والوں نے کیا کیا، دنیا کی سب سے دھوکے باز حکومت، پورا ویسٹرن ممالک ان کا ساتھ دیے، لیکن محض اللہ کے بھروسے پر بیت المقدس کو بچانے کے لیے کھڑے رہ گئے، اتنی مصیبتیں آئیں، 48,000 مرد بچے عورتیں شہید ہو گئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے عہد کیا ہم بیت المقدس کو بچائیں گے۔ یہ نیک لوگوں کی شان ہوتی ہے، یہ ہیں راست باز لوگ، یہی لوگ متقی لوگ یہی ہیں جن میں یہ صفات ہوتی ہیں۔ یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا، یعنی قصاص میں نے بدلہ لینا، آزاد آدمی نے قتل کیا اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے سے کے مطابق خون بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا کرے، یعنی آگے بھی قانون آ رہا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان، یہ اسلام کا قانون ہے، اور یہ ہر شخص اپنے طور سے کچھ نہیں کر سکتا۔ باضابطہ قاتل کو پکڑا جائے گا، اسے چارج شیٹ پیش کی جائے گی عدالت میں، گواہ ثبوت پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد اسے اس کا قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلامی قانون کا، یہی ہے اسلامی قانون۔ اور مزید قانون کیا ہے؟ ہاں اگر مقتول کے لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں، کچھ پیسہ لے کر کچھ رقم لے کر قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اسلام کا قانون ہے، اسے کہتے ہیں دیت کہتے ہیں، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے۔ اور جب یہ چیز فیصلہ ہو گئی کہ بھائی دیت کا فیصلہ ہو گیا تو قاتل کو کیا کرنا چاہیے، قاتل کے خاندان والوں کو جتنی رقم کا فیصلہ ہوا اتنی رقم برابر ادا کرنا چاہیے، اس میں دھوکے بازی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ دیت کا قانون رکھا، معافی کا قانون رکھا، محض جان کے بدلے جان قانون نہیں رکھا، بلکہ یہ بات اللہ نے گنجائش رکھی۔ اور اگر اس میں کوئی زیادتی کرے، چاہے قاتل کے لوگ چاہے مقتول کے لوگ، وہ کیا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی قائم کرو گے۔ دیکھیے یہ اسلام کا قانون ہے، آج ہم دیکھیں سعودی عرب میں ٹھیک ہے اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن ایک قانون بڑا پینالٹی کا، پنشمنٹ کا بڑی سختی سے نافذ ہے، اور اسی کی وجہ سے کیا ہے، سعودی عرب میں امن و امان ہے۔ اس کے برخلاف دیکھیے پورے ویسٹرن کنٹری میں دیکھیے آپ،
اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، نہیں بھائی یہ قتل کرنا، پھانسی دینا یا قتل کے بعد قتل وہ سخت سزا ہے، انسانوں پر کیا ہے ظلم کرنا، اس قدم میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اس قانون کو بھی کینسل کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے قتل ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے عقل سمجھ رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، ٹھیک ہے، تم ایک آدمی کو تم قتل کرو گے، باضابطہ قانون کے مطابق پوری سوسائٹی کو تم بچا لو گے، لیکن آج کیا ہوا ویسٹرن کنٹریز میں کہ انہوں نے اس کے قانون کے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ وہ سزا کو ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس سوسائٹی میں قتل ہونے کا عام بات ہو چکی ہے۔ بسم اللہ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آئے اور اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ دیکھیں یہ اللہ کا قانون ہے، پہلا قانون کہ انسان کی موت آئی، آخری موت کے اثر طاری ہوئے، اس کے لیے بہتر یہ ہے اپنے رشتہ دار، اپنے باپ بچوں، دوسروں کے بارے میں وصیت کرے۔ اور وصیت کتنا کر سکتا ہے؟ 1/3 آف دا ٹوٹل پراپرٹی ہی کین میک ول۔ یہ پہلا حکم تھا۔ اب ہمارے پاس ہم تو کیا ہوتا ہے، دیکھیں ہماری تھنکنگ اب کیسی ہوگی، اسلام سے ہٹنے سے، قرآن کے معلومات نہیں ہونے سے۔ کوئی آدمی ہے وصیت کر رہا ہے، ارے کتنا دنیا پرست آدمی ہے، اللہ کے پاس جانے کا ٹائم آ گیا، اپنے مال کو نہیں بولا، نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر، اللہ کے ڈر، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلہ لینے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا حسداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے تعلق رکھنے والے کے درمیان اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات یہ اللہ کا فضل ہے، آج ایک آیت 182 تک ہمیں اس سماعت قرآن سننے کا موقع ملا۔ اللہ سے دعا فرمائیے بارے تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اس کے مطابق ہماری زندگیاں سنوارنے سدھرنے توفیق عطا فرما، اور بارے تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں عذاب سکرات سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔